قمری ہے چونکہ چاند سے اس کا تعلق جوڑ دیا گیا ہے، جبکہ زمان سورج کے ذریعے سے، سورج کے محور میں تشکیل پاتا ہے۔ چاند کی حرکت سے زمانہ نہیں تشکیل پاتا۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، جو ہمیں یہ لگتا ہے کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، سورج زمین کے گرد گھومتا ہے جیسے ہمیں دکھتا ہے، جیسے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس سے زمانہ وجود میں آتا ہے، زمانہ پیدا ہوتا ہے، دن رات چاند کے طلوع و غروب سے نہیں بنتے، سورج کے طلوع و غروب سے بنتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ دن رات سورج کے طلوع و غروب سے بنتے ہیں، لیکن رمضان چاند کے لحاظ سے، قمری تاریخ کے لحاظ سے طے کیا گیا ہے کہ یہ بھی ایک اہم پہلو ہے جس کی طرف ہم متوجہ ہونا چاہیے۔ کسی اور فرصت میں اسے بیان کریں گے کہ قمری تاریخیں یا قمری تقویم کیوں شرعی امور میں لحاظ کی گئی ہے۔ جتنے بھی شرعی معاملات ہیں وہ سارے قمری لحاظ سے منظور کیے گئے ہیں، جبکہ زمانہ شمسی بنیاد پر تشکیل پاتا ہے۔ چونکہ قمری لحاظ سے ہے چاند رمضان اور رمضان یا عید وغیرہ، تو اس کے لیے قمر کی یہ خصوصیت ہے، سورج صرف طلوع اور غروب ہوتا ہے، چاند بنتا ٹوٹتا بھی ہے۔ سورج بنتا ٹوٹتا نہیں ہے۔ سورج کا نظام یہ ہے کہ وہ یوں نہیں کہ معمولی سا ہلالی شکل میں سورج بنتا ہے، پھر بڑھتا بڑھتا اس کی شکل تکمیل ہو کے پوری بن جاتی ہے، بدر بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹنا شروع کر دیتا ہے اور آخرکار بالکل بجھ جاتا ہے اور نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ چاند میں ایسے ہے لیکن سورج میں ایسا نہیں ہے۔ چاند چونکہ بنتا ہے اور ختم ہوتا ہے کہ اپنے فلکی نظام کے مطابق، البتہ خود چاند نہ ٹوٹتا ہے نہ بنتا ہے۔ چاند سورج کی طرح، زمین کی طرح ایک ہی حالت میں ہے۔ چاند زمین ہی ہے، جیسے ہم زمین، چاند بھی ایک زمین ہے، بالکل اسی طرح کی مٹی ہے، اسی طرح کی اس میں ریت ہے، اسی طرح کے عناصر ہیں۔ پانی کے بارے میں انسان ابھی ڈھونڈ رہا ہے کہ چاند پہ پانی ہے یا نہیں، لیکن باقی ساری چیزیں ہیں چاند کے اوپر۔ اگر پانی ہوا تو پھر درخت بھی ہوں گے، جنگلات بھی ہوں گے۔ ابھی مکمل طور پر انسان چاند کی سطح سے آشنا نہیں ہوا، دور بیٹھ کے چاند کا نظارہ کر رہا ہے، لیکن بالکل زمین ہی سمجھیں، ایک صحرائی زمین ہے۔ یہ زمین، جیسے یہ زمین ہے ٹوٹتی بنتی نہیں ہے، ایک حالت میں ہے، لیکن سورج کی روشنی اس پہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات۔ اسی طرح چاند پہ بھی کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات، یعنی وہ حصہ چاند کا جو سورج کی سمت ہوتا ہے اور زمین کی طرف سے نظر آتا ہے، سورج کے سامنے ہے لیکن زمین سے دکھتا ہے، یہ چاند کا روشن حصہ ہوتا ہے۔ اور وہ حصہ چاند کا جو سورج کے سامنے نہیں ہوتا، سورج کی پشت پر ہوتا ہے یا اس کی پشت ہوتی ہے سورج کی طرف، یہ عموماً تاریک ہوتا ہے۔ زمین کی طرف ہو لیکن سورج کی طرف نہ ہو تو زمین سے نظر نہیں آتا۔ زمین سے چاند دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ چاند کا وہ رخ جو سورج کی طرف ہے اور زمین سے نظر آتا ہے، یہ روشن حصہ، یہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اصل میں چاند بنتا ٹوٹتا نہیں ہے، روشنی زمین چاند کی کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ زمین سے جو روشنی نظر آتی ہے، اس تناسب سے کہ زمین سے جو روشنی نظر آتی ہے یہ چاند کی کم ہوتی رہتی ہے اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، نہ کہ جرم چاند کا، جسم چاند کا وہ نہیں ٹوٹتا، وہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے جیسے زمین ایک حالت میں ہے۔ اور چونکہ زمین سے چاند کی روشنی بڑھتی گھٹتی نظر آتی ہے ہمیں، اسی کو معیار قرار دیا گیا ہے چاند کے مہینے کے لیے، کہ اس کو چونکہ 29 دن تقریباً لگتے ہیں چاند کو، چاند کی روشنی شروع ہوتی ہے زمین سے، جو چاند کی روشنی نظر آتی ہے اس روشنی کی بات ہو رہی ہے۔ ورنہ زمین سے قطع نظر چاند کے اندر جو روشنی ہے سورج سے حاصل ہوتی ہے وہ زمین ہی کی طرح ہے، وہ مسلسل ایک حالت میں ہے کہ کبھی اس طرف ہوتی ہے اور کبھی دوسری طرف چاند کا وہ رخ ہوتا ہے۔ لیکن زمین سے جو روشنی نظر آتی ہے اس کو ایک دورانیے کے مطابق یہ روشنی ایک سمت سے پڑنا شروع ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ دن بدن بڑھتی جاتی ہے، پھر 15 دن بعد مکمل ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ روشنی دوسری طرف سے گھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور آخر کار چاند کی روشنی زمین سے بالکل نظر نہیں آتی۔ یہ ایک فلکی نظام ہے، قانون ہے۔ اور زمین سے چاند دیکھنا اس کا یہی معنی ہے کہ یہ دیکھیں کہ آیا چاند روشن ہونا شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا، چاند کی روشنی پیدا ہوئی ہے یا نہیں پیدا ہوئی چاند پر، زمین سے نظر آنے والی روشنی، یہ رؤیت ہلال کہلاتا ہے۔ اور منظم ایک نظام ہے، علمی بنیادوں پر ہے، لیکن قدیم سے چاند کی روشنی دیکھنے کے لیے ایک ضابطہ تھا عام لوگ کہ زمین پہ جہاں بھی آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو چاند آپ کو ایک ہلالی شکل میں، درانتی کی شکل میں ایک باریک سی روشنی بنتی ہوئی نظر آتی ہے وہاں پر۔
جو دوسرے دن بڑھتی، تیسرے دن اس سے زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ یہ روشنی بننے کا ایک قانون ہے کہ چاند کی پہلی روشنی ختم ہوتی ہے مکمل، اور کچھ عرصہ چاند، کچھ گھنٹے چاند مکمل زمین سے اوجل ہو جاتا ہے، موجود ہوتا ہے، اپنی جگہ پر ہے، فضا میں، خلا میں، وہیں پر ہے جہاں روزانہ ہوتا ہے، لیکن زمین سے اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، یا زمین سے جو دکھائی دیتی ہے روشنی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نئی روشنی اس کی تشکیل پانا شروع ہوتی ہے، اور نئی روشنی جب بننا شروع ہوتی ہے چاند کی، یہ کتنی بڑھے تاکہ زمین سے نظر آئی یہ روشنی، اس کے لیے جو منجمین نے حساب کر کے لگایا ہے کہ اگر انسان معمولی آنکھ سے زمین پہ بیٹھ کے چاند کی روشنی دیکھے تو کم از کم جو ابھی تک انسانوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے، دوربینوں کے ذریعے جو روشنی نظر آتی ہے چاند کی، جب چاند کی روشنی بننے کے بعد بڑھتی جائے اور 11 گھنٹے تک پہنچ جائے، پھر یہ چاند ہمیں دوربینوں کے ذریعے سے نظر آ سکتا ہے۔ اگر 11 گھنٹے سے کم ہے تو یہ نہیں نظر آ سکتا، یہ دوربینوں سے نہیں نظر آئے گا ہمیں، روشنی مراد روشنی ہے، ورنہ جرم ہمیشہ نظر آئے گا آپ کو دوربینوں سے کہ یہ جرم موجود ہے، بجھا ہوا، روشنی کے بغیر یہ زمین وہاں حرکت کر رہی ہے۔ یہ بات روشنی کی ہو رہی ہے، چاند سے مراد چاند کی روشنی، روشنی اس کی 11 گھنٹے کی ہو جائے، شروع ہونے سے لے کر 11 گھنٹے گزر جائیں، علمی اصولوں کے مطابق زمین سے دوربینوں کے ذریعے یہ روشنی نظر آئے گی۔ اور اگر 15 گھنٹے کی ہو جائے، یہ روشنی بننے کے بعد 15 گھنٹے تک گزر جائیں چاند کو، پھر یہ بعض علاقوں میں روشنی بغیر دوربین کے بھی دیکھی جا سکتی ہے، 15 گھنٹے کی روشنی اگر ہو جائے۔ اور اگر 19 گھنٹے کی روشنی بن جائے، یعنی چاند کی روشنی بننے سے لے کر 19 گھنٹے گزر جائیں، یہ زمین کے ہر جگہ سے یہ روشنی بنی ہوئی نظر آ سکتی ہے آپ کو، یعنی 19 گھنٹے اگر گزر جائیں تو مسلماً چاند آپ کو زمین سے بغیر دوربین کے بھی نظر آئے گا آپ کو۔ اور پھر 19 گھنٹے سے اگر بڑھتا جائے چاند تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، چونکہ وہ اندھوں کو بھی نظر آتا ہے، وہ روشنی بڑھتی جاتی ہے، زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے کی ہو جائے یا 36 گھنٹے کی ہو جائے یا 48 گھنٹے کی روشنی ہو جائے، 72 گھنٹے کی روشنی ہو جائے، بڑھتا جائے یہ دورانیہ تو روشنی بڑھتی جاتی ہے اس کی۔ اس دفعہ رمضان کا جو چاند کا اس قانون کے مطابق رمضان کے چاند کی روشنی، نئے چاند کی، رمضان کے چاند کی روشنی پیدا ہونا شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے غروب تک چاند کی عمر ساری ملا کے 4 گھنٹے کی تھی، یعنی چاند کی روشنی بننے سے غروب تک، پہلے دن تک یہ روشنی یہ 4 گھنٹے کی تھی۔ اتوار کے دن چاند 4 گھنٹے کا تھا، پھر غروب ہو گیا پاکستان کے افق پر، اور یہ سورج دیکھنا یہ ناممکن ہے چونکہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ چاند 4 گھنٹے کی روشنی زمین سے نہ دوربین سے دیکھی جا سکتی ہے اور نہ ہی بغیر دوربین کے دیکھی جا سکتی۔ جب دوربین سے بھی نہیں نظر آتی، اتنی کم مدھم روشنی ہے، تو یہ دوربین کے بغیر بدرجہ اولیٰ نظر نہیں آتی۔ اسی طرح دنیا کے کسی بھی خطے میں یہ روشنی نظر نہیں آئے گی، مگر وہ ممالک کے جہاں پر رات ہونے میں 12 گھنٹے گزر جانے ہیں، یعنی چاند کی روشنی 4 گھنٹے کی ہو گئی ہے پاکستان کے غروب کے مطابق، اور پھر وہ ممالک جو پاکستان کے بالکل دوسری طرف ہیں زمین کے، یعنی جہاں پر پاکستان کے ٹائم کے مطابق 12 گھنٹے کا فرق ہے یا 10 گھنٹے کا فرق ہے، ان کی رات بعد میں آنی ہے، ان کا غروب 10 گھنٹے بعد آنا ہے یا 12 گھنٹے بعد آنا ہے، وہاں پر چاند تقریباً 14-15 گھنٹے کا ہو چکا ہوتا ہے ان ممالک میں بننے کے بعد۔ پاکستان جیسے ملک میں 4 گھنٹے کا ہے، سعودی عرب میں یہ 5 گھنٹے کا ہو جائے گا، اور اسی طرح مغربی طرف جاتے جائیں، کیونکہ وہاں دیر سے رات ہونی ہے، پاکستان میں جلدی رات ہو جاتی ہے، وہاں دیر سے ہوگی، بعد میں ہوگی، اس لیے وہاں چاند کی عمر بڑھتی جائے گی۔ وہاں جب مغرب ہوگی تو وہاں چاند 15-16 گھنٹے کا ہوگا، وہاں ممکن ہے چاند نظر آ جائے۔ لیکن ان مسلم ممالک میں کوئی ایسا ملک نہیں تھا کہ جس میں اتوار کو چاند نظر آ جائے، چونکہ چاند بنا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک معجزہ سرزمین سعودیہ پر یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اتوار کو وہ چاند دیکھ لیا ہے جو بنا ہی نہیں ہے۔ ظاہر معجزہ ہی ہو سکتا ہے، یہ بنا ہوا چاند تو نظر آنا یہ علمی ثبوتوں سے اور عرفی ثبوتوں سے یہ معمول کی بات ہے، لیکن سعودی عرب میں وہ چاند انہوں نے اس ماہ رمضان میں دیکھا ہے جو تھا ہی نہیں، بنا ہی نہیں، وجود میں نہیں آیا تھا۔ کل عمر اس کی، یعنی چاند بننے سے مراد وہ روشنی جو زمین سے نظر آ سکے، یہ مراد ہے۔ وہ روشنی چاند کی جو زمین سے نظر آ سکے وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، چونکہ نئے چاند کو بننے میں ابھی 4 گھنٹے گزرے ہیں، اور 4 گھنٹے کی روشنی زمین سے ناممکن ہے دکھائی دے،
وہ اتنی کم روشنی ہے کہ خود چاند پہ جا کے مشکل سے نظر آئے گی، چاند سے دور تو دور کی بات ہے۔ لیکن سعودی عرب والوں نے یہ کام کیا، اور بعض ممالک ایسے ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ ہی ہیں۔ یہاں سے ہم یہ اندازہ لگا لیں کہ جس طرح قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، ایسے لوگ جنہوں نے دین کو لعب و لہو بنا لیا ہے، لعب ہے و لہو ہے دین ان کے لیے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دو جنہوں نے دین کو لہو اور لعب بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے رسول ان کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو لعب اور لہو بنا لیا ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ لہو ہے، یہ لعب ہے دین کے ساتھ، یہ تماشا ہے، کھلونا کھلواڑ ہے دین کے ساتھ، کہ آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ چاند نظر آئے تو آپ روزہ رکھو، چاند نظر آئے تو روزہ افطار کرو یعنی عید کرو، اور چاند نظر آئے علمی طور پر، عقلی طور پر ناممکن تھا جس تاریخ کو آپ کو نظر آیا ہے، تو جو چیز محال ہے، ناممکن ہے، وہ کیسے آپ نے دیکھ لی؟ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک میں دینی امور کے لیے جو ضوابط ہیں وہ کچھ اور ہیں، چونکہ ملوکانہ ملک ہیں، ان کے اندر ملوکیت ہے، آمریت ہے، بادشاہت کا نظام ہے۔ یہاں دین سے مراد بادشاہ کی مرضی اور بادشاہ کا حکم ہوتا ہے، اور جن ممالک نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے انہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ان ممالک کے اندر دینی بنیادیں یا مذہبی امور کی بنیادیں کن چیزوں پر ہیں، وہ اوامر بادشاہ پر ہیں اور احکام ملوکانہ پر ہیں، اور اس کے اوپر دین کو مبتنی قرار نہیں دیا جا سکتا۔